بڑے مقابلوں پر سب کی نظر، کون میدان مارے گا کون ہارے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا NA 130 لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے آمنا سامنا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا NA 194 لاڑکانہ میں JUIFA کے راشد حسین سومرو سے مقابلہ۔ شہباز شریف کا NA 132 میں سردار محمد حسین ڈوگر سے جوڑ۔ NA 207 سے آصف زرداری اور سردار شیر محمد رند بلوچ میدان میں۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا NA 248 میں جماعت اسلامی کے بابر خان سے ٹاکرا۔ NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور آمنے سامنے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا NA 6 سے آزاد امیدوار محمد بشیر خان سے مقابلہ۔ NA 119 لاہور میں مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور آزاد امیدوار شہزاد فاروق میں مقابلہ۔ NA 71 سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا ریحانہ امتیاز ڈار سے ٹاکرا۔ NA 56 راولپنڈی میں شیخ رشید اور حنیف عباسی آمنے سامنے۔ NA 64 گجرات میں چودھری صالح حسین اور پرویز الہی کی اہلیہ قیصرہ الہی مد مقابل۔ NA 149 میں جہانگیر ترین کا مقابلہ ملک عامر ڈوگر سے۔ NA 261 میں اختر مینگل اور عبدالغفور حیدری آمنے سامنے۔ NA 246 میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور MQM پاکستان کے امین الحق میں مقابلہ۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ووٹ ڈالا۔ شہباز شریف نے بھی اسی حلقے میں ووٹ کاسٹ کیا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی لاہور میں ووٹ ڈالا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ آصف زرداری اور آصفہ بھٹو نے نواب شاہ میں ووٹ ڈالا۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر نے بنیر میں ووٹ کاسٹ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے ہی آبائی گاؤں عبدالخیل میں ووٹ ڈالا۔ ANP کے ایمل ولی نے چار سدہ میں ووٹ کاسٹ کیا۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق نے لوئر تیر، سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین نے لودھرا میں ووٹ ڈالا۔ MQM پاکستان کے خالد مقبول صدیقی نے عزیز آباد کے الطاف حسین حالی اسکول پولنگ سٹیشن میں ووٹ کاسٹ کیا اور نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب نے بھی ووٹ اپنے حلقے میں کاسٹ کیا۔ پولنگ کے دوران کہیں کہیں بے نظمی، پولنگ کا عمل متاثر۔ NA 220 حیدرآباد میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں تصادم، پتھراؤ اور فائرنگ، 5 افراد زخمی۔ NA 219 حیدرآباد کے پولنگ سٹیشن میں ایک سیاسی جماعت کے کارکن گھس گئے، پولنگ کا عملہ کام چھوڑ گیا۔ کوٹ ادو میں آزاد امیدوار مرتضی رحیم کھر اور لیگی امیدوار امجد عباس چانڈیا کے حامیوں میں جھگڑا۔ ووٹ پڑے گا، ملک بڑھے گا، سب سے پہلے ووٹ کی بات، سارے کام 5 کے بعد۔ جن کا پہلا ووٹ وہ بھی پرجوش، 90 برس کے دادا کا عزم، نوجوانوں سے بھی زیادہ۔ کہیں دلہا دلہن ووٹ ڈالنے پہنچے، کہیں دلہا بارات چھوڑ کر ووٹ ڈالنے آیا۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے فرض نبھایا، تھر پارکر میں خواتین کا رش، رنگا رنگ علاقائی لباس میں ووٹ ڈالا۔ پولنگ کے دوران ملک بھر میں دن بھر بند رہی موبائل فون سروس، اب جزوی بحال۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند ہونے سے الیکشن کمیشن کی 8300 SMS سروس ڈاؤن، ہزاروں ووٹر متاثر ہوئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق انتہائی سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے موبائل فون سروس بند رکھی گئی تاکہ لوگ بے خوف و خطر گھروں سے باہر نکلیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ انتخابات کے موقع پر انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش آزادی اظہار پر کھلم کھلا حملہ ہے۔ بندش نے حکام پر لوگوں کے اعتماد کو مزید مجروح کر دیا۔ پاکستانی حکام حقوق کے احترام کی روش اپنائیں۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کی انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر قوم کا تہہ دل سے شکریہ اور مبارکباد۔ ایک بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن، عبوری صوبائی حکومتیں، مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ آزادانہ انتخابات کے انعقاد میں پولیس، انتخابی عملے اور میڈیا کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ یہ اہم موقع جمہوری عمل کی لچک اور طاقت اور پاکستانی عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت ہے۔